بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. چھوٹے ہیں تو بھی بول سکتے ہیں, بڑی بات ہے. ایک کتاب آئی ہے بڑوں کی بڑی باتیں, ایک کتاب لکھ دیں گے چھوٹوں کی بڑی باتیں. لکھے کوئی بات نہیں. میرے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں. جب مجلس شروع ہوئی تو صحیح بات یہ ہے کہ اتنی نورانیت اس مجلس میں محسوس ہو رہی تھی کہ میں اس مجلس میں صرف شرکت پہ خوشی محسوس کر رہا تھا. تو اساتذہ, جامعہ, مدرسہ, حضرت کی مجلسیں, کتب خانہ, یہ سب میری سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے الگ کر دیا جائے تو شاید چند دنوں میں میری موت ہو جائے. تو ایسی جگہ پر حضرت نے یہاں بلا کر تو باتیں کہنے کا حکم دیا ہے. مولانا خالد صاحب بیٹھے ہوئے اشارہ کر رہے تھے کہ آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے. تو ذہن میں کچھ جو ہے دوڑنے لگا. اتفاق ایسا ہے کہ ابھی کتب خانے میں ایک کتاب آئی ہے حضرت نندو میاں حکیم عبدالرشید رحمہ اللہ کے حیات کے تعلق سے, جو حضرت گنگوہی کے پوتے لگتے ہیں. تو حضرت کی وہ سوالیں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک عبارت ملی تھی, اس کو میں نے لکھ لیا تھا ایسے ہی ایک چیٹی پر. تو مناسب لگا کہ وہ پڑھ دی جائے آپ کے سامنے. یہ بڑوں کی بات, اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ لیس العلم, اس کے بعد حضرت نے اس میں کہا ہے کہ علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے. ایک تحصیل علم ہے, دوسرا استعمال علم ہے. ایک تحصیل علم ہے اور دوسرا استعمال علم ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں لا دین الا بالعلم, دین علم کے سوا, علم کے بغیر دین نہیں آ سکتا. اور ایک بزرگ کے بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ حقیقت میں مقابلہ علم اور جہل کا ہے. ہم مقابلہ کفر و ایمان کا کرتے ہیں, یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. حقیقت میں مقابلہ علم اور دین, علم اور جہالت کا ہے. علم ہی کی وجہ سے ایمان نصیب ہوتا ہے اور جہالت ہی کی وجہ سے آدمی کافر بنتا ہے. ابو جہل کو ابو جہل کہا گیا ہے, ابو الکفر نہیں کہا گیا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا گیا ہے. صدیق یہ صدق اور تصدیق سے بنا ہے. تصدیق علم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو علم اور جہالت اصل چیز ہے. اللہ نے ہم کو علم سے, علماء سے منسوب کیا ہے, ان جگہوں پر ہم کو رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کی جو ہے کسی طور پر اس کو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو خیر یہاں پہلا جملہ ہے لا دین الا بالعلم. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ولا علم الا بالکتاب. علم حاصل ہوتا ہے کتاب اللہ سے. ولا کتاب الا بمرادہ سبحانہ وتعالی. اور کتاب اللہ فائدہ اس وقت دیتی ہے جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرادات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. ولا يتبين مراده الا بسنته صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب اللہ کی مراد واضح نہیں ہو سکتی سوائے احادیث کے, کہ احادیث رہیں گی تو کتاب اللہ کی مراد واضح ہوگی. ولا يتسع السنة الا بكلام الفقهاء. اور احادیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ فقہا کی تشریحات نہ دیکھیں. ولا يفيد كلام الفقهاء الا بالانصباغ. اور فقہا کا کلام فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ان کے رنگ میں رنگ نہ جائے. ولا يلوح الانصباغ الا بالتزکیہ. اور یہ رنگنا ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ آدمی اپنا تزکیہ نہ کر لے. پھر اس کے بعد لکھا ہے ولا یأتی التزکیہ الا بمعیت الشیوخ, کہ تزکیہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ شیوخ کی صحبت حاصل نہیں ہوتی. ولا المعیت الا باتباعہم.
اور شیوخ کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحیح معنی میں اتباع کی جائے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی کہ بات کتاب اللہ سے شروع ہوتی ہے, آگے وہ ٹوٹتی ہے اس کی تان ان مشائخ کی اتباع پر, جن مشائخ کو اللہ نے ہمارے لیے جو ہے ایک نعمت عرصہ بنا کر ہمارے لیے اللہ نے میسر کیا ہے. ان کی ظاہراً و باطناً اور ان کے آگے اور پیچھے لیلاً و نہاراً ہر صورت میں زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی اتباع ہی سے دین حاصل ہوگا, اور ان کی اتباع اور پیروی ہی میں قرآن و حدیث کی صحیح جو ہے اس کی افادیت اور اس کو سمجھنا موقوف ہے. ایک تو عمومی بات تھی جو اس وقت میں نے عرض کر دی جو سب کے فائدے کی ہے. دوسرے ان عزیز طلباء سے جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے ایک بات خصوصیت سے ہمارے بڑوں سے ہی اکابر سے ہی سنی ہوئی بات ہے کہ تحصیل علم میں صبر کے 2 مرحلے آتے ہیں. ایک تو صبر یہ ہے کہ آپ زندگی بھر یعنی 8 سالہ دور اپنے گزارا ہے, اس سے پہلے حفظ کے ناظرے کے دور سے گزرے, تو مدارس کی پابندیاں یا اصول و ضوابط اور علم کے راستے میں جو رکاوٹیں یا دشواریاں آتی ہیں اس پہ صبر کا ایک مرحلہ ہے. دوسرا صبر کا مرحلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے اب فراغت کے بعد, یا آپ باہر سماج میں جائیں گے, معاشرے میں جائیں گے, لوگوں کے درمیان کام کریں گے, تو یہاں سے صبر کا ایک دوسرا اور کٹھن مرحلہ شروع ہوتا ہے, جہاں آپ کو لوگوں کی بے اعتنائیاں, بے توجہیاں, معاشرے کا بگاڑ, تنخواہوں کی قلت یا اسباب ضروریہ کا فقدان, بسا اوقات بہت ساری چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے. تو بعض طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ مدارس کے اصول اور ضوابط اور یہاں کی پابندیوں ہی کو برداشت نہ کر کے یہاں سے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے فارغین ایسے ہوتے ہیں جو بالعموم کہ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے مرحلے میں وہ جا کے ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ ہمارے سامنے اب فراغت کے بعد صبر کا ایک کٹھن دور شروع ہونے جا رہا ہے. جیسے آپ یہاں پر رہ کر صبر کے ایک مرحلے کی تکمیل کی اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر صبر کا وہ مرحلہ بھی آسان ہوگا جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی خود مجھے اس سے فائدہ پہنچا ہے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے.